نبی نے صحابی کے ہاتھوں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کوئی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عقیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور کیونکہ میں نابینا معذور ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کروا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عقیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ آ کر ایک خنجر لی اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کی محفل کی تلاش میں نکلا۔ 1 میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوالی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عقیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عقیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عقیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عقیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے۔ اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عقیق نے اندازہ لگایا، یہ سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب کھراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا، جہاں سے کھراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں بوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چینخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا، خون بہاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عقیق بالا خانے سے باہر آیا اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن زندہ ہو اور یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا،
आओ लोगों, सरदार अबू राफा कत्ल हो चुका है। जब अब्दुल्ला बिन अबी अकीक ने ये खबर सुनी तो इसी वक्त छलांग लगा दी, जिस वजह से इनका पांव टूट गया। लेकिन टूटी हुई टांग के साथ ये सहाबी रसूल मदीने की तरफ चला। आस्ता आस्ता मदीने में पहुंच गया। फजर की अजान के करीब मस्जिद नबवी में पहुंच गया और वजू वगैरह करके इस जगह बैठ गए जिस जगह से गुज़श्ता कल अल्लाह से दुआ मांगी थी, और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और 2 शुक्राने के अदा किए कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को मेरे हाथों कत्ल कराया। सहाबी रसूल ने नमाज जमात के साथ पढ़ी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर बैठे हैं। पैगंबर को किसी ने नहीं बताया कि अबू राफा यहूदी को कत्ल कर दिया गया है। थोड़ी देर गुजरी थी कि आसमानों से जिब्राइल अमीन पैगंबर पर वही लेकर आए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आज रात आपका दुश्मन कत्ल कर दिया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किसने कत्ल किया है? बताया गया कि वो कोने में जो नबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन अबी अकीक बैठे हैं, इसने दुश्मन को कत्ल करके जन्नत हासिल कर ली है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातब होकर फरमाया कि लोगों, अब्दुल्ला बिन अबी अकीक पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी अकीक को बुलाया। जब अब्दुल्ला आ गए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अब्दुल्ला, तूने कत्ल किया है? फरमाया, ए अल्लाह के नबी, मेरी दुआ कबूल हुई है। फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरी टांग टूट गई है। हजूर ने फरमाया, टांग करीब करो। हजूर ने अपना लब्बे नबूवत अब्दुल्ला बिन अबी अकीक की टांग पर लगा दिया और टांग बिल्कुल सही हो गई। अब्दुल्ला बिन अबी अकीक कहते हैं कि जब मेरी टांग पर नबी का लब लगा तो टांग ऐसी हो गई कि जैसे कभी टूटी ही नहीं थी। बेशक जो इंसान नेकी का काम इखलाक से करता है तो अल्लाह की मदद भी इसके साथ होती है। जैसा कि इस वाक़या से भी हमें यही सबक मिलता है। अल्लाह ताला हमें भी दीन की कुछ अता फरमाए।